وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نمل آیت نمبر 18 سے 20. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا قرآن کی نصیحت ہمارے لیے نہیں ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. کیا وہ خالق جو اتنا کچھ پیدا فرمائے اس کے مثل ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ کیا تم لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے؟ سامعین اکرام، سورہ نمل آیت نمبر 18. لفظی ترجمہ: وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم گنو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں، لا تحصوها، اس کا احاطہ نہیں کر سکو گے، یعنی اس کو شمار نہیں کر سکو گے. ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. سامعین کرام، توحید کے مضامین ہیں، یہ بات بنیادی طور پہ ذہن نشین کر لیں، اور ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ ہم لوگ بھی توحید کے قائل نہیں ہیں. زبان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی زبانی اسلام کو قبول نہیں کرتا. سامعین اکرام، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، آمنا، ہم ایمان لے آئے. تو جواب میں آپ کہیے اے حبیب کہ تم ہرگز نہیں لائے ہو، یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ظاہری طور پہ اسلام کے دائرے میں آ گئے، لیکن مومن اس لیے نہیں ہو وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ایمان تمہارے دل میں نہیں داخل ہوا. سامعین اکرام، بالکل یہی صورتحال ہے آج بھی. ایمان جو ہے ہمارے دل میں نہیں ہے، زبان پہ تو ہے، تو ایسے اسلام کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. اور دیکھیں، ساری بات تو یقین کی ہوتی ہے، ساری بات جو ہے وہ یقین کی ہوتی ہے. یقین نہ ہو تو عمل کیا ہوگا، اور یقین کے بغیر عمل کیا کام آئے گا؟ یعنی یہ صورتحال بھی ہے آج سامعین کرام کہ یقین کے بغیر کچھ اعمال ہم کیے جا رہے ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. آپ دیکھیں نا، روزہ رسول میں جاتے ہیں اور لائیو براڈ کاسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے.
اپنے موبائل پہ یا آئی فون پہ یا جو بھی ہے آئی پیڈ پہ لائیو براڈ کاسٹنگ ہو رہی ہوگی کہ بس اب میں جانے والا ہوں اور تمہیں براڈ کاسٹنگ دکھاؤں گا، اور یہ ہے اور یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. تو پھر یہی حج رہ جاتا ہے سامعین کرام. وہ جگہ تو سامعین کرام بڑے ادب کی ہے سامعین کرام. اور روضہ رسول پہ حاضری کا تو کچھ الگ ہی منظر ہونا چاہیے سامعین کرام. با ادب ہونا چاہیے، آوازیں پست ہونی چاہیے، دل میں خشوع اور خضوع اور خلوص کے ساتھ، اور آپ نے سلام کے لیے حاضر ہونا ہے اور پھر سلام پیش کرنا ہے. لیکن معاملات آپ دیکھتے ہیں کیا ہیں. اور جو حاجی گئے ہوئے ہیں حج پہ تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کیا حالت ہوتی ہے، اور یہ سارے معاملات میں ایسے ہوتے ہیں سامعین کرام. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یقین کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. ان کے جو نیک اعمال ہیں ان کے سامنے میں لے آؤں گا، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے زکوٰتیں، سارے حج، اور اس کو میں ایک اڑتی ہوئی خاک بنا دوں گا. سامعین کرام یہ ذرا سوچیں، اس پہ سوچیں. ایسا نہ ہو کہ یہ اڑتی ہوئی دھول بن جائے ساری. اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے کہ ایسا کروں گا میں. یقین کے بغیر عمل وہ بیکار ہے سامنے کرام. ہم تو زندگی گزار رہے ہیں، نیت ہماری دنیا کی ہے، نیت دنیا کی ہے، آخرت کی نیت نہیں ہے، اللہ کے لیے. ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے، کے واسطے نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں کہا اپنے عمل سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ ہم نے اپنے عمل سے تو نہیں کہا ہے، زبان سے کہہ دیا ہے. زبان سے تو آپ بہت کچھ ہم لوگ کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین وغیرہ وغیرہ. تو سامعین کرام یہ ساری صورتحال ہے. ذرا دیکھ بھال کے اپنے راستے کا تعین کرنا چاہیے، منزل کا تعین کرنا چاہیے. ہماری منزل جو ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری نیت خراب ہے. ہماری نیت دنیا ہے. دیکھیں دنیا کی کامیابی جو ہے اس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور فیوچر ہم اپنا دنیا ہی میں تلاش کرتے ہیں. جبکہ دنیا میں مومن کا فیوچر کیا ہے؟ یہ تو جیل خانہ ہے مومن کے لیے. پابندیاں ہیں، شریعت کی پابندیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، لیکن پابندیاں تو ہے نا بھئی، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ کرو، وہ کرو. جدوجہد ہے، محنت ہے، اور اسی میں کامیابی ہے. لیکن ادھر ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں اور پابندی کو قبول نہیں کرتے. تو پھر تو یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ مضامین جو ہیں سامعین کرام، یہ توحید کے مضامین، یہ میرے لیے ہیں، آپ کے لیے. اور مقصد کیا ہے کہ ہم باطل معبودوں پہ، جو ہم نے اپنے معبود باطل ٹھہرائے ہوئے ہیں، مال دولت ہے، اولاد ہے، اور جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور وہ فتنہ ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، تمہارے پاس اجر عظیم ہے اللہ کے پاس. بہرحال تو یہ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں سامعین اکرام کہ یہ مضامین وہ مشرکین مکہ تک آپ نہ لے جائیں، بس وہ گزر گیا وہ وقت. قرآن ہمارے لیے ہے، میرے لیے، آپ کے لیے. اور توحید کے ہم قائل نہیں ہیں کی بات میں کہہ رہا ہوں. ہم نے تو اپنے باطل معبود گھڑے ہوئے ہیں سامعین کرام. آپ کو معلوم ہے، مال، اولاد، دنیا، عہدے، جاگیریں،
اور یہ سارے ہمارے معبودان باطل ہیں، اسی کے لیے ہم جی رہے ہیں۔ یہ الفاظ آپ سنتے رہتے ہوں گے، آپ خود اپنا تجزیہ کریں، یا معاشرے میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کیوں جی رہے ہیں، کس لیے محنت کر رہے ہیں؟ بیکار کی، یعنی پشتوں کا سرمایہ جمع ہے، پھر بھی محنت کیے جا رہے ہیں کہ اور بہرحال یہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مضامین ہمارے لیے ہیں، اپنے لیے سمجھیں، اور اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج جو آیت میں ہم نے پڑھی ہے، جو گزشتہ آیت تھی اس میں کیا تھا کہ بھئی تم سوچو، تذکر کرو، سوچو، فکر کرو کہ السماوات والارض کے مقابل کوئی ہستی ہے جس کو اس کا درجہ دیا جائے، اتنے اس کے برابر کیا جائے، اس کو اس سے محبت کی جائے، اس کو مقصود بنا لیا جائے ما سوی اللہ، اس کے لیے جیا جائے؟ کوئی ہے ایسی ہستی؟ نہیں ہے۔ ساری مخلوق اور مخلوقات تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آج اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے انسان، بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں میں نے تم پہ۔ یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ یعنی اپنی نعمتیں جو ہے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تفصیل سے بیان، اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان نعمتوں کو تھوڑا تھوڑا بیان کر کے کہ نعمتیں تو میری بے شمار ہیں تم پہ، اگر تم گننا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم گن نہیں سکتے۔ لیکن دیکھو تم جو زندگی گزار رہے ہو، اب دیکھیں یہ غفور الرحیم پہ میں بات کر رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا فوراً، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال اور ہماری طرز زندگی سے راضی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا انسان شکار ہو جاتا ہے سامعین کرام، کہ وہ جب دیکھتا ہے میری تو پکڑ ہی نہیں ہو رہی، اور تو ہو سکتا ہے رب میرا راضی ہو اس بات پہ۔ یہ تمام فرقے وغیرہ یہ جو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے فرقوں کا جو آخری وہ ہے وہ دن تک مؤخر کر دیا ہے۔ فیصلہ تو یہاں نہیں ہو سکتا فرقوں کا، نہ فرقے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تمہیں اگر تمہاری میں پکڑ نہیں کر رہا، فوراً عذاب نہیں دے رہا، تمہیں ڈھیل پہ ڈھیل دیے جا رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے اعمال سے میں خوش ہوں، بلکہ میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں۔ اور میری ایک صفت ہے غفور الرحیم، میں بخشنے والا مہربان ہوں، تو دیکھو تمہیں تو جو میں نے مہلت دی ہے اس میں جلدی نہیں کروں گا۔ تم سے اگر کوئی غلطیاں ہوتی بھی ہیں میں اس کو نظر انداز کر دیتا ہوں۔ اگر تم میری طرف تم نے رجوع کر لیا، سامعین اکرام تھوڑی توجہ فرمائیں مضمون کی طرف۔ اے انسان، اے مشرک انسان، غیر اللہ سے امیدیں باندھے ہوئے انسان، تم اگر ان سب سے امیدیں قطع کر دو اور میری طرف رجوع کر لو تو تمہارا گزشتہ زندگی کے جو گناہ ہے میں اس کو بخش دوں گا۔ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو یکدم معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آفر لگا دی ہے سامعین کرام کہ اگر تم جتنے بھی گناہ گار ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، جتنے تمہارے گناہ ہوں گے اتنی میری رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ تو تم اس بات کی پرواہ مت کرو کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ اب مجھے نہیں بخشے گا یا یہ یا وہ، یہ خیال دل میں نہ لاؤ۔ میں غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
اور ایک اور بات ہے سامعین کرام، میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے بے پناہ غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا من تاب و آمن و عمل صالحا، نہیں وہ آیت مجھے پوری یاد نہیں ہے، لیکن جو حصہ میں نے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اگر کوئی گناہ گار اللہ تعالیٰ کی طرف گناہوں سے اس نے رجوع کر لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آیا، اللہ تعالیٰ اور معافی مانگ لی اور آئندہ نیک کرنے کا ارادہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، ایسے لوگوں کے گناہ جو ہے اس کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے سامعین کرام؟ تو بہت آسان راستہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کرنے میں فائدے ہی فائدے ہیں، اور اللہ کو بھلا کے زندگی گزارنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ جو عارضی ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں، پیسے ٹکے آ جاتے ہیں انسان کے پاس، یا مال یا اولاد ہوتی ہے، گھر گاڑیاں، نوکر چاکر، اس پہ کوئی اطراء نہیں، یہ بس متاع قلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے متاع قلیل، تھوڑے دن کے لیے ہے سب کچھ، بس پھر ختم ہے سب کچھ۔ اب دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ، ویسے ہی مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، ویسے تو اپنے ملک کی بھی میں مثال دے دیتا، لیکن امریکن پریزیڈنٹ ایک یعنی لوگوں سے کچھ سمجھتے ہیں، لیکن آج آپ دیکھیں کتنے سابقہ جو صدور ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ جمی کارٹر ہے، نکسن کا باپ ہے، نکسن ہے، وغیرہ وغیرہ، مجھے تو نام نہیں آتے اور نہ میں ان سے کوئی مطلب ہے، تو کتنے ہی صدور، بس وہ ساری صدارت ختم ہو گئی، وہ وائٹ ہاؤس اور یہ اور وہ، بس کہیں ادھر ادھر۔ میں ہم جب جوانی میں تھے تو ایک امریکہ کے ایک وزیر خارجہ ہوتے تھے، ہنری کسنجر، 70s کی بات ہے یہ، 71، تو ہنری کسنجر، تو وہ بڑا انہوں نے مطلب آنیاں جانیاں لگا رکھی تھی پاکستان کے ساتھ بھی، کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، بہرحال اب میں نے کل ہی ان کی تصویر دیکھی کسی امریکہ چین کے صدر کے ساتھ، وہ مطلب یہ ہے کہ ایجڈ اور وہ جس طرح کے عمر کا تقاضا ہوتا ہے، ہماری جوانی میں وہ ہم سے بڑے تھے، تو اب تو ظاہر ہے کہ وہ 90s میں ہوں گے یا جو بھی ہو۔ تو یہ ہے کہ یہ اگر کچھ حاصل ہو بھی جاتا ہے، اس پہ اترانے والی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کو حقیقت میں جو حاصل ہوا ہے وہ حاصل نہیں ہوا ہے وہ آپ لے جا ہی نہیں سکتے اپنے ساتھ۔ جو پیسے ٹکے ہیں وہ بس دیکھ دیکھ کے اس کو خوش ہوتے رہیں، یا تو بینک سے ساری گڈیاں نکلوا لے فریش اور اس کو اپنے اوپر جلتے رہیں، ہوا کھاتے رہے گڈیوں کی ہو سکتا ہے اس میں زیادہ ٹھنڈک ہو گرمی کے موسم میں، لیکن ٹھنڈک تو اس میں نہیں ہوگی، گڈی تو کوئی خاص ہوا نہیں دیتی، اے سی پھر بھی کچھ ہوا دے دیتا ہے، پنکھا ہوا دے دیتا ہے۔ یہ نوٹوں کی گڈیاں جو ہے یہ جلنے کے لیے بھی وہ نہیں ہے، بس یہ ایک دھوکہ سا ہے سامعین کرام، ایک فراڈ ہے کہ یہ میرا ہے، یہ مال میرا ہے، اولاد میری، یہ بیوی میری ہے، یہ جسم میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑیاں میری ہے، تو اس میں انسان ٹریپ ہو جاتا ہے۔ دنیا اس کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، بعض لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی جو دنیا دار لوگ ہیں، اور آپ کو احساس ہوگا یار اس کے سدھرنے کے کوئی چانس نہیں ہے، اس کو بات کرنا ہی فضول ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے جو مبلغین ہیں ان کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے سامعین کرام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو میری بے شمار نعمتیں ہیں،
اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم گننا چاہو تو نہ گن سکو، لیکن تم نے جو مجھ سے منہ موڑا ہوا ہے، یہ ذرا آیت کو ٹیکسٹ کو بھی دیکھیں اور وہ میری جو جملے میں ادا کروں اس کو بھی دیکھیں. اے بے شمار نعمتیں ہیں میری، اس کے باوجود تم نے مجھ سے منہ موڑا ہوا ہے، لیکن اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میری طرف آ جاؤ، مجھ پہ ایمان لے آؤ، مجھے ہی اپنا مقصد زندگی بنا لو، مجھے ترجیح واحد بنا لو، مجھے محبوب واحد بنا لو. اگر تمہارے کوئی گناہ ہوں گے، جتنے بھی گناہ ہیں میں اس کو معاف کر دوں گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. حضور فرماتے ہیں کہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. تو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اور باقی جو تم دل میں ادھیڑ بن میں لگے ہوئے ہو، اور تم نے یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دعویٰ تو کر دیتے ہیں کہ ہم سیدھے ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، یا ظاہری طور پہ نیکی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. مرد حضرات کے سے میں مخاطب ہوں کہ وہ داڑھی چھوڑ دیتے ہیں مثال کے طور پہ. نیت یقین اللہ پہ ایمان لائے بغیر نیت وہ داڑھی چھوڑ دیتے ہیں دکھاوے کے لیے، اور پھر داڑھی میں بھی اپنا تصرف کرتے رہتے ہیں. کبھی قینچی خود لے لیتے ہیں، کبھی نائی کے پاس جا کے کہتے ہیں اس کو اچھی طرح تراش خراش دو، میں لمبی داڑھی نہیں پسند، لمبی داڑھی نہیں پسند کرتا، کاٹ دو اسے، بس چھوٹی چھوٹی رہنے دو. یعنی بظاہر وہ کہہ رہا ہے کہ میں سنت کے مطابق داڑھی نہیں رکھوں گا، میں ملا نہیں بننا چاہتا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم جس نیت سے بھی اعمال کر رہے ہو، جو تم ظاہر کر رہے ہو، جو تم دل میں چھپا رہے ہو، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو تم چھپا رہے ہو دل میں اور جو تم ظاہر کر رہے ہو، سب کچھ میں جانتا ہوں. اور والذین یدعون من دون اللہ، پھر اللہ تعالیٰ اس میں لفظی ترجمہ پہلے سن لے، والذین یدعون من دون اللہ، اور جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا اور معبود، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو انہوں نے پیدا نہیں کیا ہے، وہم یخلقون، وہ خود پیدا شدہ ہیں. یہ وہی مضمون ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ افمن یخلق کمن لا یخلق، پس جس نے پیدا کیا ہے کیا وہ ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے. تقریباً اسی مفہوم کی آیت ہے. والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا کس کو پکارتے ہیں؟ کیا مطلب؟ پکارنا، عبادت کرنا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ غیر اللہ سے توقعات لگا لیں، غیر اللہ پہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. تو اے لوگو، والذین یدعون من دون اللہ، تم اپنے معبودوں کے متعلق تھوڑا غور تو کرو، انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے. اب مثال کے طور پہ سونے کو ہم نے خدا بنایا ہوا ہے، یا اس سے محبت کرتے ہیں اور بہت اس کی قدر ہے، ہمارے یعنی بہت قدر ہے سونے کی. آپ عورتوں سے پوچھیں نا، چھوٹی سی اگر کہیں نتھ، وہ جو ناک میں ڈالتے ہیں نا کیل سونے کی، وہ کہیں رکھ کے کہیں ادھر ادھر ہو جائے، گر جائے، کتنی ڈھونڈ لگتی ہے. سونے کی تھی بھئی، دیکھو دیکھو، جھاڑو دو، بہت غور سے ہم دیکھتے رہتے ہیں. حفاظت کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی چیز مس ہو جائے تو آپ اسے ڈھونڈیں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کہ اہمیت کو آپ دیکھیں کتنی اہمیت ہے سونے کی، کتنی اہمیت ہے. اور اسی سونے کو میں وہ بنیاد بنا رہا ہوں مثال کے طور پہ کہ سونا جو ہے وہ ایک دھات ہے. اس نے یعنی دھات، اب آپ دیکھیں اس میں اپنی ذاتی کیا خاصیت ہے
کیا وہ اس نے کسی چیز کو سونا پیدا کر سکتی ہے؟ یعنی اپنا آپ ہے مثال کے طور پہ، یا کسی چیز کو پیدا کر سکتی ہے، یا دیکھیں انسان بعض انسانوں سے توقعات لگا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول کے اس سے توقعات لگا لیتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں سیاسی لیڈر، میں ابھی وہ ایک تقریر سن رہا تھا، ایک پارٹی کی لیڈر کی تقریر ہو رہی تھی، بس وہ لٹو ہو رہے تھے، کارکن ہے وہ نعرے لگا رہے تھے، یہ لیڈر نعرے لگا رہا تھا، یہ جواب دے رہے تھے اور خوب پرجوش انداز میں۔ اچھا پھر میں زیادہ اشارے نہیں کروں گا ورنہ آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ میرا ہرگز ٹارگٹ کوئی خاص وہ نہیں ہے، کوئی خاص، یہ آپ تمام لیڈروں کو دیکھیں، ان کے پھر جو متوالے ہیں یا جیالے ہیں یا جو بھی ہیں، تو ان کو آپ دیکھیں کہ محبت کرتے ہیں اپنے لیڈر سے، اپنے لیڈر سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور بعض مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے سامعین کرام، میں تو یعنی عمر میری ہو گئی ہے، کبھی کبھی میرا اتفاق ہوا ہے کہ ایک لیڈر آتا ہے تو وہ جو نوجوان ہیں بس ایک نعروں کا ایک بازار گرم کر دیتے ہیں اپنے لیڈر کی شان میں، اور اس کو چپ آتا ہے، وہ چپ نہیں ہوتے، یعنی شدید محبت ہوتی ہے، یا اظہار کرتے ہیں جو کچھ بھی ان کے مقاصد ہوں گے یا بیک گراؤنڈ میں جو کچھ بھی اس کے وہ ہوں گی، ظاہر ہے یہ مفادات وہ لگا لیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اسی طرح یہ سیاسی پھر مذہبی لیڈران ہوتے ہیں سامعین کرام، آپ دیکھیں مختلف عقائد کے علماء کے ہر ایک کے اپنے اپنے پیروکار ہوتے ہیں، اور وہ پھر دیکھیں کس طرح ان کی وہ کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں۔ بعض علماء سو ان کی یا بعض جو بناوٹی پیر ہیں مثال کے طور پہ، تو یہ مریدین ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان سے بس کہتے ہیں ایک نظر، بس ہمیں ایک نظر دیکھ لیں اور نظر کریں اور رحم کریں اور یہ کریں، یعنی اللہ کو بھول کے وہ ان کے پیچھے چلنے پڑتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے سامنے کرام، اللہ تعالیٰ دین کو بھلا کے، قرآن اور سنت کو بھلا کے وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور میں نے دیکھے ہیں، خود ہی ایسے لوگ دیکھے ہیں، ایسے پیران کرام دیکھے ہیں جو داڑھی شریف ہے نہیں ان کے چہرے پہ، پھر کسی میں چھوٹا سا تھا تو ایک منظر میں نے دیکھا، کسی گھر میں بچہ تھا تو پیر صاحب لیٹے ہوئے ہیں پلنگ پہ اور گھر کی عورتیں ان کے پاؤں دبا رہی ہیں اور داڑھی ہے نہیں، اور بڑے پیر صاحب کی خدمت ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں نامحرم پرائے گھر میں آ کے غیر عورتوں سے پاؤں دبوا رہے ہیں، اور پھر بعض پیر ایسے ہیں وہ نماز ہی نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں بس ہم تو بخشائے ہیں، یا یہ نماز تو ہم تو پہنچ گئے، یہ نماز تو عام لوگوں کے لیے ہے۔ تو بہت سی ایسی خرافات ہیں سامعین کرام، لیکن کو عملاً خدا بنا لیا ہے ہم نے، لیڈران کرام کو، علماء کرام کو، پیران کرام کو۔ یہ تو قرآن کا مضمون ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اپنا رب بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے سامعین کرام، اصل میں اللہ تعالیٰ سے اگر آپ کٹ جائیں نا اور اللہ کے رضا کو آپ نہ دیکھیں تو پھر یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے تو کوئی چیز نہیں پیدا کی۔ میں سامعین کرام تلاوت کرتا ہوں، آپ ترجمہ آج سنا دیجئے کیونکہ وقت کم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو، لا تحصوها، اس کو تم گن نہ سکو گے، ان اللہ لغفور الرحیم،
بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو یا جو ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا اور کسی اور کو، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے تو کوئی چیز نہیں پیدا کی اور وہ خود مخلوق ہیں، پیدا شدہ ہیں۔ سامعین کرام، ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. And if you tried to enumerate the favors of God, you will not be able to count them. God is forgiving and merciful. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. And God knows what you hide and what you disclose. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Those they invoke besides God create nothing, but are themselves created. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔